السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم بارك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ کسی کو تاج رانی کسی کو بھیک در در کی کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے در در کے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت و جلالت اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم
دات و دستگیر پالنہار پروردگار اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور انگریزی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے۔ ایک ہمارا اسلامی مہینہ ہے اور دوسرا مہینہ وہ ہے کہ جس کا ہمارے معاملات کے ساتھ، ہماری روٹین کے ساتھ، دنیاوی کاموں کے ساتھ، کاروبار، لین دین، معاملات، شادی بیاہ، خوشی غمی، مختلف معاملات کا اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے۔ عام طور پر ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، جیسے ہی کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ اسلامی ہو یا انگریزی سال ہو، تو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نئے سال کے آغاز میں، شروع میں انہوں نے ایک دوسرے کو خصوصی طور پر مبارک دینے کا اہتمام کیا ہو۔ لیکن عام طور پر کوئی بندہ کسی بھی وقت کسی دوسرے آدمی کو اس طرح کی دعا دے سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے یہ ہفتہ مبارک کرے، یہ مہینہ مبارک کرے، یہ سال مبارک ہو، یا 2020 جو شروع ہوا ہے یہ نیا سال مبارک ہو۔ دعا کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے۔ یا پھر اسلامی سال ہے جی، اب 1439 یا 1440 ہجری جو سن ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، نیا سال، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے۔ عام طور پر دعا دیتے ہوئے اس طرح کا کہنا اور اس کے لیے کسی وقت کو خاص کیے بغیر کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، لیکن اس کو رسم بنانا، دین کے طور پر، شریعت کے طور پر خوشی مناتے ہوئے، اور جس طرح غیر مسلم ہیپی نیو ایئر کے نام سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اس انداز میں مسلمانوں کا بھی اپنے اسلامی سال کے آغاز میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ان یہود و نصارہ غیر مسلموں کی نقالی میں یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال جو دعا عام طور پہ دی جاتی ہے، مبارک، نیا سال مبارک ہو۔ اور اسی طرح ایک دعا شادی کے موقع پر دی جاتی ہے، شادی مبارک ہو۔ کسی آدمی نے کوئی نیا کام کیا تو کہا جاتا ہے آپ کو نیا کام مبارک ہو۔ کسی نے دکان لی ہے تو مبارک ہو جی، آپ نے دکان لے لی ہے۔ کسی نے مکان لیا ہو، مبارک ہو، آپ نے مکان لیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے مبارک ہو، یہ ہم مسلمان اکثر اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ لیکن اس سے بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثریت کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، مبارک ہو کا مطلب کیا ہے۔
رسماً اس لفظ کو ادا کیا جاتا ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں مبارک ہو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جب کوئی کسی کو مبارک دیتا ہے تو اس کا مطلب معنی مفہوم کیا ہے؟ تو مبارک ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس چیز کو آپ کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے، اس کام میں، اس مکان میں، اس پلاٹ میں، اس دکان میں، اس فیکٹری میں، اس پلازے میں، اس بزنس میں، اس دن میں، اس ہفتے میں، اس مہینے میں، اس سال میں اللہ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ یہ معنی ہوتا ہے مبارک ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ لوگوں کو مبارکیں دی، لیکن یہ معنی مفہوم ذہن میں نہیں ہوتا۔ اکثر یہی رسم جی مبارک ہو، شادی مبارک، مطلب یہ ہے آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اللہ آپ کو اب اس نئی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب برکت کیا ہے؟ کس چیز کا نام برکت ہے؟ آج کے خطبے میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی کہ برکت ہے کیا، برکت کی اہمیت کیا ہے، برکت کتنی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو مسلمان کو برکت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صرف وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ جو ہمیں جملے دیے گئے ہیں یہ بڑے پیارے جملے ہیں، بڑے قیمتی جملے ہیں، ان میں بڑی ہی نفع اور منافع کی چیزیں ہیں، لیکن اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ حالانکہ اکثر اس لفظ کو بولا بھی جاتا ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے نا مبارک ہو، جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، مسلمان کی زندگی میں ایک مسلمان کو برکتوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہر بندے کو برکت کی ضرورت ہے، ہر بندے کو برکت کی ضرورت ہے۔ برکت کے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہے، برکت کے بغیر کوئی بندہ کامران نہیں ہے، برکت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ برکت کی صرف عام لوگوں کو ہی ضرورت نہیں ہے، برکت کی تو اللہ کے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھی ضرورت تھی۔ برکت کا جو لفظ ہے یہ برکہ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹک جانا، نشو و نما پانا، بڑھتے رہنا، پروان چڑھنا، اور پھر دن بدن بڑھتے رہنا، زندگی بھر ساتھ رہنا۔ اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں: کثرت الخیر، بہت زیادہ نفع، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بہتری، نمو، اس چیز کا رہ جانا، اس میں دوام، پائیداری، اور اسی طرح اس کا بڑھنا، پھلنا، پھولنا، دوام الثبات، ہمیشہ اس چیز کا رہنا۔ یعنی جب کوئی کسی کو کہتا ہے مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے آپ کو یہ جو خوشی دی ہے، اللہ اس خوشی میں اضافہ کرے اور یہ خوشی بار بار دے، یہ خوشی نفع اور فائدے کا باعث ہو، یہ خوشی ہمیشہ آتی رہے اور تا حیات تیری زندگی کا حصہ بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی میں برکتوں کے انبار لگا دے۔ یہ مطلب ہوتا ہے مبارک ہو۔ قرآن کریم میں بارش کو بھی برکت کہا گیا ہے، کیونکہ بارش جب نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، زمین ویران ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اور وہ بارش کا پانی جب اس زمین کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ اس پانی کے ذریعے برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی زمین کے اندر جو بنجر ہے، بے آباد ہے، ویران ہے، جو نفع کی چیز ہوتی ہے وہ زہر ہو جاتی ہے، جو فائدے کی چیز ہوتی ہے، جس میں اللہ کی مخلوق کے لیے بہتری بھلائی ہوتی ہے، وہ چیز زہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بارش کو بھی برکت کہا گیا ہے۔ تو حضرات، اگر ہم غور کریں تو برکت کو سمجھنے کے لیے
ایک جملے کے اندر میں کوشش کروں تو یہ الفاظ ایک حد تک مناسب ہوں گے کہ برکت کا مطلب رحمت، سکون، راحت، اطمینان قلب، خوشی اور اطمینان قلب ہے۔ یعنی جس بندے کو اللہ رب العالمین برکتوں سے نواز دے اس کی زندگی راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مالا مال ہو جاتی ہے، اور جس بندے کو اللہ برکتوں سے محروم کر دے اس کی زندگی میں بد سکونی اور بے چینی آ جاتی ہے۔ ہمارا جو دین ہے سارے کا سارا دین مبارک ہے، ہماری جو کتاب ہے وہ بھی مبارک ہے۔ قرآن کریم میں قرآن کریم کو مبارک کہا گیا ہے۔ جس رات میں یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ رات بھی مبارک ہے، اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی مبارک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بندے کو برکت کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ برکت کی ہر بندے کو بہت ضرورت ہے، وہ نیک ہو یا گناہگار ہو، عام ہو یا خاص ہو، امتی ہو یا نبی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ رب العالمین سے برکت کا سوال کیا کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب قوم نوح پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والے ان کے صحابہ کو بچانے کے لیے کشتی تیار کرنے کا جب حکم دیا، فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، ہم نے باقی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ جب تم اس محفوظ ترین کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ جو نجات یافتہ کشتی ہے، تو پھر وہاں بیٹھ کر آپ نے بھی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ الذی نجانا من القوم الظالمین، جس رب نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دی ہے۔ جب کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا، ربی انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ اس کشتی کو اس جگہ پر روکنا جو برکت والا مقام ہو۔ دعا سکھا کون رہا ہے؟ رب العالمین، اور اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو سکھا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں جب تو اتارے ہمیں اتارنا برکت کا اتارنا بنا دے، یا ایسی جگہ پر اتار جو جگہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو یہ دعا مانگنے کا حکم رب العالمین دے کر بتانا چاہتے ہیں کہ تم جہاں رہتے ہو تمہیں وہاں برکت کی ضرورت ہے، تم جس سواری میں ہو تمہیں وہاں برکت کی ضرورت ہے۔ تبھی تو نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ دعا کیجئے ہمارا سواری میں بیٹھنا بھی باعث برکت ہو، اور جس جگہ ہمارا قیام ہو وہاں بھی اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمانا۔ آج ہمیں بھی نئے شہر میں، نئی جگہ، نئے مکان میں اترتے ہوئے، رہتے ہوئے، رہائش رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ سوال کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ اس جگہ کو، اس علاقے کو، اس مقام کو میرے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا، اور اس مقام پر مجھے برکتیں عطا فرما۔ تو یہ وہی موضوع چل رہا ہے کہ مبارک ہو مطلب اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اس کشتی میں بیٹھنا بھی مبارک ہو، اور جب ہم اس سے اتریں تو وہ مقام بھی مبارک ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، بڑے مقام عطا فرمائے۔
آپ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی، فرمایا السلام علی ابراہیم، میں رب العالمین کا ابراہیم خلیل کو سلام ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، تمام لوگوں کے لیے میں نے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہمارے ماننے والے بندوں میں سے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے قربانی مانگی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، بڑھاپے کی عمر کے سارے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم ٹھہر جائیے، آپ نے قد صدقت الرؤیا، اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کو وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو ایک اور بیٹے اسحاق کی بھی خوشخبری عطا فرما دی کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو بھی برکتیں عطا فرمائیں اور ہم نے اسحاق کو بھی برکتیں عطا فرمائیں۔ کیا ثابت ہوا کہ انبیاء کو بھی برکتوں کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو درجے ملے، جو عظمتیں ملی، وہ اللہ کی برکت کا نتیجہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو درجات ملے، مقام ملے، شانیں ملی، وہ اللہ نے برکت فرمائی تب ان کو عظمتیں ملی۔ اس لیے اگر دنیا میں کوئی شخص عزت کا خواہشدار ہے، کوئی خواہش رکھتا ہے، کوئی مقام کا خواہش مند ہے، تو اس کو اللہ سے برکتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو باقی عظمتوں اور رفعتوں کے ساتھ ساتھ ایسا درجہ عطا فرمایا، اللہ نے 2 بیٹے دیے، دونوں اللہ کے پیارے بندے بھی تھے اور دونوں کو اللہ نے نبوت و رسالت بھی عطا فرما دی۔ اور اللہ برکت عطا فرمائے تو عظمتیں ملتی ہیں، اگر اللہ کی طرف سے برکت نہ ہو، بندہ کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، عظمت مل سکتی۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ایک اور پیغمبر نبی رسول کا تذکرہ فرمایا، بڑے پیارے رسول ہیں جن کی ولادت معجزانہ طور پر ہوئی، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے ذریعے ہوئی، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کا ذکر آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا، صرف ان کی ماں ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام والد باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اس بات پر تعجب کرنے والوں، ایک مثال پہلے بھی موجود ہے جس کو تم تسلیم کرتے ہو، وہ جناب آدم علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ یہاں تو صرف باپ نہیں ہے، ماں موجود ہے۔ میں نے آدم کو بنایا، اس کا باپ بھی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے بچے ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اپنی قوم کے سامنے آتے ہیں، یا اخت ابو کی مراد سوئیوں وما کانت امو کی بغیہ، اے ہارون کی بہن مریم کیا ہو گیا، تیرے والدین تو بڑے نیکوکار تھے، یہ شادی کے بغیر کہاں سے بچہ لے کر آئی ہو، یہ گود میں بچہ لے کر آئی ہو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت بی بی مریم نے سوال کیا، میں پاک دامن ہوں، اللہ سے ڈرنے
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وجعلنی مبارکا، اللہ رب العالمین نے مجھے برکت والا بنایا ہے، یعنی مجھے برکت کی بھی ضرورت ہے، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ رب العالمین برکتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو کمالات عطا فرمائے، یہ رب العالمین کی طرف سے برکت کا نتیجہ تھا، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اشارے سے صحیح احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب تو اللہ کے پاس ہیں، آسمانوں پر زندہ ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کو لائق مناسب ہے، رب العالمین نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن حدیث کے اندر اس بات کی اچھے طریقے سے وضاحت ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا دور بڑا خوشحال ہوگا، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اللہ رب العالمین بڑی برکتیں عطا فرمائے گا، مال اتنا عام ہو جائے گا، بارشیں ہوں گی، زمین سے پھل نکلیں گے، پودے نکلیں گے، نباتات نکلیں گی، مال کتنی فراوانی ہوگی، زکوٰۃ دینے والے تو موجود ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے پیروں کے پاس، بابوں کے پاس، تویز گنڈے والوں کے پاس اور جی برکت لینے کے لیے گئے ہیں، اور بعض تو برکت لینے کے لیے جاتے ہیں، آتے ہیں، برکت کیا ملنی ہوتی ہے، ضلالت لے کے آتے ہیں، اور بعض اوقات تو اپنی عزتوں کے جنازے نکلوا کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، برکت وہاں سے حاصل کرنی چاہیے جہاں سے برکت حاصل کرنے کا قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے۔ ان بابوں کے پاس برکت نہیں ہے، ان شعبدے بازوں کے پاس برکت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے پاس جا کر جو غیب کی باتیں معلوم کرتا ہے ان سے اپنے حساب کتاب کرواتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگوں اس کو برکت کیا ہونی ہے، 40 دن کی اس کی عبادت رب قبول نہیں کرتا۔ اگر ان شعبدے بازوں کی، ان غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے ان بابوں کی اور ان عاملوں کی باتوں پر بندہ یقین کر کے تصدیق کر لے، رحمت للعالمین فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا، یہ در اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ان کے پاس برکتیں کہاں ملتی ہیں؟ وہاں تو بے برکتیاں ہوتی ہیں، ایمان ضائع ہو جاتے ہیں، مال ضائع ہو جاتا ہے، عزتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، ہر بندے کو برکت کی ضرورت ہے، ہر بندے کو برکت کی ضرورت ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آگے چل کے آپ سنیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر بندے کو برکت کی کتنی ضرورت ہے۔ ہر بندے کو برکت چاہیے، ہر بندے کی زندگی مبارک ہو، ہر بندے کی صبح مبارک ہو، ہر بندے کی شام مبارک ہو، ہر بندے کے دن رات مبارک ہو، ہر بندے کے ہفتے مہینے سال ساری زندگی مبارک ہونی چاہیے۔ ہر بندے کی یہ ضرورت ہے، ہر بندہ اس بات کو چاہتا ہے، خواہش مند ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میری زندگی میں برکتیں آ جائیں، میری زندگی میں سکون آ جائے، میری زندگی میں اطمینان آ جائے، میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں، میری زندگی خوشحال ہو جائے۔ ہر بندہ اس چیز کو مانگتا ہے، اسی کا نام ہے مبارک ہو، یعنی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ برکت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بعض اوقات اللہ رب العالمین کسی مقام سے برکت نکال دیتے ہیں، برکت ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کسی ہستی کے ہاتھ میں برکت ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کاروبار میں، مکان میں، کسی عورت میں، کسی اولاد میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ برکت ادھر سے ملتی ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں تو اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ اللہ نے کوئی شفا اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہوتی، وہ صرف ذریعہ بنتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ برکت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائے، اگر اللہ برکتیں نہ دینا چاہے تو کوئی بندہ برکتیں دے نہیں سکتا۔ برکتوں کا مالک اللہ ہے، آسانیوں کا مالک اللہ ہے، خوشحالیوں کا مالک اللہ ہے، سکون کا مالک اللہ ہے، اطمینان کا مالک اللہ ہے۔ ایک سفر میں جب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیاس کی وجہ سے بھی بڑے پریشان ہیں، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، بڑے فکر مند ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو لے کر آؤ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اور تو پانی نہیں ہے، بس تھوڑا سا پانی ہمارے پاس موجود ہے، ایک بندہ بھی اس کے ساتھ وضو نہیں کر سکتا۔ اللہ برکت عطا فرما رہا ہے، جس نے جتنا پانی لینا ہے لے لے، آج پانی کم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے برکت عطا فرما دی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایسا برکت کو نازل فرمایا، ظاہر فرمایا۔ چھوٹے سے برتن میں اللہ کے پیغمبر نے جیسے ہاتھ رکھا، ان ہاتھ کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک نہیں کئی برتن ہم نے پانی کے ساتھ بھر لیے، ہم نے پانی پیا، وضو کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کے فرمایا والبرکۃ من اللہ، لوگوں یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو، کہیں عقیدے میں کوئی اس طرح کی بات نہ آ جائے کہ برکت ادھر سے ملتی ہے۔ برکت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ برکتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو برکت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ غور کیا جائے تو ہمارا سارے کا سارا دین مبارک ہے، برکتوں والا ہے۔ بے شمار موقع ایسے ہیں جہاں برکت کی تعلیم دی گئی ہے، برکت کے حصول کا طریقہ بتایا گیا۔ بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں برکت کا سوال کرنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برکتیں کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے ہاں بے برکتیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں کیوں ہیں؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین سے گریہ زاری کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ برکت کا سوال کرنا چاہیے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں۔ سوال کرتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی کو راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ اور اسلام نے سکھایا ہے جب ملاقات ہو، ایک دوسرے کو مسلمان ملیں تو ایک طریقہ سکھایا ہے جس کو ہم سلام کہتے ہیں۔ سلام کرنا سکھایا نا، اور سلام کے اندر کیا لفظ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، ایک دوسرے کو ملیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی سلامتی تیرے اوپر نازل ہو، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہمارا دین جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے وہ سلام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اسے بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ افشو السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ برکتوں کی دعا کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام کرنے والے کو بھی برکت کی ضرورت ہے، اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کو بھی برکت کی ضرورت ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی آپ کے اوپر ہوں اور رب العالمین کی برکتیں بھی آپ کے اوپر ہوں۔ ثابت کیا ہوا؟ نماز میں تشہد کی حالت میں بٹھا کر اللہ نے برکت کا سوال کرنے کی دعا سکھا دی ہے۔ اور دعا کس لیے مانگی جا رہی ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اللہ کے نبی کے لیے برکت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ جس سے معلوم ہی ہوتا ہے عام بندے کو بھی برکت کی ضرورت ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی برکتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آگے چل کے
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد، آپ کے آل بیت کو بھی برکتوں سے نواز۔ یعنی بندہ نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نبی اور نبی کی آل کے لیے برکت کا سوال کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ برکت کتنی ضروری ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک اور موقع نبی علیہ السلام نے دنیاوی معاملات میں کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے جس میں 2-3 جگہیں ہیں، 2-3 رشتے ہیں، 2-3 کاروبار ہیں، بندے کو پتہ لیے اگر یہ کام بہتر ہے اس کو آسان کر دے، میرا مقدر بنا دے، ثم بارک لی فیہ، جب یہ میرا مقدر بن جائے اس میں برکتیں بھی عطا کرنا۔ ایک اور دلیل، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا بیٹے میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ جی نانا جان دعا سکھائیے۔ آپ نے دعا سکھائی۔ نانا جان کہاں پڑھنی ہے؟ فرمایا جب تم وتر میں نماز وتر پڑھ رہے ہو، قرات ختم کر لو، رکوع میں جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت۔ پوری دعا میں ایک جملہ ایسا سکھایا رحمت للعالمین نے، وبارک لی فیما اعطیت۔ اے رب العالمین، اے اللہ کریم، تو نے مجھے جو بھی چیز عطا فرما رکھی ہے اس میں اپنی طرف سے برکت بھی ڈال دیجئے، برکت بھی نازل فرما دیجئے۔ یعنی انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، صرف نعمتیں ہی نہیں، انسان کو اللہ سے اور نعمتوں میں برکت کا سوال کرنا چاہیے۔ آج ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے، ہم اللہ سے روزی مانگتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں، دکان مانگتے ہیں، مکان مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت نہیں مانگتی تو اللہ سے برکت نہیں مانگتی۔ مال مل جانا، صحت میں مال مل جانا، دولت مل جانا، عہدہ مل جانا، نوکری مل جانا اور افسری مل جانا، چودراہٹ مل جانا اور برکت نہ ملنا، یہ کوئی کامیابی والی بات نہیں ہے۔ اللہ زندگی دے تو زندگی برکت والی ہو، اللہ مال دے تو مال برکت والا ہو، اللہ حیاتی دے تو حیاتی برکت والی ہو، اللہ اولاد دے تو اولاد برکت والی ہو، اللہ رب العالمین عزت دے تو عزت بھی برکت والی ہو، اللہ شہرت عطا فرمائے شہرت بھی برکت والی ہو، کہیں فتنے میں بندہ مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے رب العالمین سے نعمتیں مانگنے کے ساتھ ساتھ، انعامات احسانات کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو مین دعا ہے وہ یہی کرنی ہے، بارک لی فیما اعطیت، اے رب العالمین تو جو بھی مجھے نعمت عطا فرمائے اس میں برکت بھی ضرور دینا۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زوال سے، کہ پہلے عروج ہو پھر زوال آ جائے، پہلے صحت ہو پھر بیماری آ جائے، پہلے امیری ہو پھر فقیری آ جائے، پہلے خرچ کرنے والا ہو پھر محتاج ہو جاؤں۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو مجھے نعمتیں عطا فرمائے اور میں کبھی زوال نہ آئے۔ مطلب یہ ہے تو جتنی بھی مجھے نعمتیں دے اس میں برکت ہو تاکہ زوال نہ آئے، وہ ختم نہ ہو۔ اور برکت کا یہی مطلب ہے کہ نعمت میں برکت آ جائے وہ ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک پودا ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے، نشو نما پاتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ برکت کا یہی مطلب ہے، اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں برکت دے، وہ بڑھتی رہیں، وہ نظر بھی آئیں، اثر بھی دکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں تمام نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر جو دو نئے خاندان آپس میں ملتے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے جو دعا سکھائی ہے اس میں بھی یہی لفظ ہیں بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. آپ فرماتے ہیں دعا یہ دیا کرتے, تعلیم یہ دی جب نئے جوڑے کے ساتھ ملاقات ہو, کسی کی شادی ہو, شادی کے موقع پہ یہ دعا دینی ہے اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے وبارک علیک, اللہ تیرے اوپر برکت فرمائے, تیرے لیے برکت نازل فرمائے وجمع بینکما فی خیر, اللہ تم دونوں کے اس نئی زندگی کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. اگر کسی کو شادی کی مبارک دینی ہے تو وہاں بھی برکت کی دعا دینی چاہیے. برکت ہوگی تو کام بنے گا, برکت ہوگی تو سکون کا ذریعہ بنے گا, برکت ہوگی تو خوشیاں ہوگی, خوشحالی ہوگی, نیک اولاد ہوگی, زندگی میں سکون. آج میرے بھائیوں لفظ تو مبارک ہم نے یاد کر لیا, لائٹنگ کرتے ہیں شادی والے اور شادی مبارک لکھا ہوتا ہے, مبارک کا پتہ نہیں ہے. 7 دن کنجر خانہ چلتا ہے, ڈانس ہوتا ہے, گھر کی بچیاں ناچتی ہیں, بڑیاں ناچتی ہے, گھر میں بدتمیزی کا طوفان بپا ہوتا ہے, لیکن اوپر بورڈ لکھا ہوتا ہے شادی مبارک, کہ اللہ اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے. کیا صرف بورڈ لگانے سے, شیطانی کام کرنے کے بعد میں برکت کی دعا کر دے اس طرح برکتیں آتی نہیں ہیں؟ برکتیں کیسے آتی ہیں؟ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں, اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کی وجہ سے برکتیں روٹھ جاتی ہیں, بے برکتی ہوتی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پینے کے وقت دعا سکھائی ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, اے اللہ یہ دودھ والی نعمت جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس دودھ میں بھی ہمارے لیے برکت عطا فرما دے, اس میں برکت ڈال دے اور اس کو زیادہ فرما دے. کسی بندے کا کاروبار چل پڑے, کہتا جی بڑی برکتیں ہیں, ایک دکان سے دوسری بن گئی ہے, پہلے ہزاروں کا مالک تھا اب لاکھوں کا بن گیا ہوں, کروڑوں کا. اگر اس کو سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, اس کے پاس صحت نہیں ہے, عافیت نہیں ہے, وہ ٹینشن فری نہیں ہے اور اس کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے میرے بھائیوں, وہ مشکلات میں ہے, پریشانیوں میں ہے اور اس کو اطمینان نہیں ہے, اس کی اس دولت میں, اس مال میں, اس فیکٹری میں, کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہے. برکت کو سمجھنے کے لیے ایک جملے میں بھی اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ کافی سمجھ آ جائے گی. امیر آدمی جب بیمار ہوتا ہے لاکھوں روپے لگاتا ہے, آرام نہیں آتا, یہ ٹیسٹ کرواؤ, وہ کرواؤ, وہ کرواؤ, فلاں ڈاکٹر, فلاں پروفیسر, فلاں فلاں فلاں. اور غریب آدمی جو حلال کمانے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, متقی پرہیزگار ہے, وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے, صحیح معنوں میں وہ برکت کو سمجھتا ہے, اللہ سے خلوص دل کے ساتھ وہ برکت کا سوال کرتا ہے. وہ 20 روپے کی پرچی والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, پہلی خوراک کھاتے ہی اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. ادھر 20 روپے میں شفا مل رہی ہے, ادھر 20 لاکھ میں شفا نہیں ملتی, در در مارا پھر رہا ہے. وجہ یہ ہے اس آدمی غریب کے پیسے میں اللہ نے برکت دے دی ہے, اس امیر کے پیسے میں برکت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھولے لگانے والے, چنے لگانے والے اور ریڑیاں لگانے والے, ٹمبر مارکیٹ میں لکڑیاں کندھوں پہ اٹھانے والے, پلے داری کرنے والے, وہ کبھی عمرے پہ جا رہے ہیں, کبھی حج پہ جا رہے ہیں, اور ادھر لاکھوں ڈیلی کمانے والے, کروڑوں کے مالک, ارب پتی لوگ, ان کو توفیق نہیں ہے زندگی میں کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ کر آئے. وجہ یہ ہے کہ اس غریب کے پیسے میں برکت ہے, اس امیر کے پیسے میں برکت نہیں ہے. یہ غریب ہے, سکون سے سوتا ہے, اس کو آرام کی, چین کی نیند آتی ہے, اس کے بچے بھی بیمار نہیں ہوتے, اس کی بیوی بھی فرما بردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اس کو دی ہوئی نعمتوں میں برکت عطا فرما دی ہے. وہاں دنیا ہے, دولت ہے, حسن ہے, جمال ہے, عہدے ہیں, خاندان ہے, نوکریاں ہیں, چاکریاں ہیں, چودراہٹیں ہیں اور آنرشپ ہے, سب کچھ ہے, لیکن سکون نہیں ہے. سونے کے لیے رات کو نیند کی گولی کھا کے سونا پڑتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں اللہ نے برکت نکال دی.
اللہ سے برکت کا سوال کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے پاس جا کر کھانے کی دعوت کو قبول فرمایا، کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختصر اور جامع دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ جو تو نے ان کو عطا فرمایا ہے، میرے میزبانوں کے اس دیے ہوئے رزق میں تو برکتیں عطا فرما، ان کے اوپر رحمتیں عطا فرما، ان کی بخشش فرما۔ اور بھی کئی سارے مقامات ہیں جہاں رحمت العالمین نے اپنی امت کو برکت کی دعا سکھائی ہے۔ جب آپ کو کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے، کوئی اچھی آفر کرتا ہے، تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اس کو برکت کے ساتھ اس کی آفر کو واپس کر دینا چاہیے۔ بارک اللہ لکا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک میں پہنچے، وہاں مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا، انصاری بڑے امیر کبیر، حویلیوں کے مالک، کوٹھیوں کے مالک، بغات کے مالک تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی، ایک مہاجر کو ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اللہ نے ایسی محبتیں ڈالی، انصاری نے آفر کی، کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف تم غریب ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارا بھائی بنا دیا ہے، اب ایسے کرو میرا جتنا کاروبار ہے آدھا کاروبار تمہارا آدھا میرا، میری دو دکانیاں، ایک دکان آپ کی اور ایک میری ہو گئی، میری دو بیویاں ہیں، جو تم کہو جس کے بارے میں مجھے حکم دو میں اس ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک میرے نکاح میں رہے گی، جب عدت پوری ہو جائے اس عورت کے ساتھ تم نکاح کر لینا۔ اتنی محبت پیار کا ثبوت دیا۔ لیکن وہ ہماری طرح تو نہیں تھے جو ہاتھ دے اس کا بازو کھینچ لینے والے، جو روپیہ دے اس سے سینکڑوں مانگ لینے والے، جو سینکڑوں دکھائے اس سے لاکھوں کا سوال کرنے والے، جو ایک دینے کے لیے راضی اس سے زبردستی 5 لینے والے۔ نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ ادا کیا، بھائی تیرا شکریہ، تو نے اتنی بڑی آفر کی، لیکن اس کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں، بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک، تیری آفر اللہ قبول کرے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تیرے گھر میں بھی، تیری اولاد میں بھی، تیرے گھر والوں میں بھی، اور رب العالمین تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ کوئی اچھی آفر کرے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ امام برکت کو بڑھا دے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں، یہ مبارک ہو کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے، اور برکت کی ہر بندے کو ضرورت ہے، نیک کو بھی ضرورت ہے، گنہگار کو بھی ضرورت ہے، امتی کو بھی ضرورت ہے، نبی کو بھی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر پہلو میں، ہر قدم پر ہر بندے کو رحمت کی ضرورت ہے، برکت کی ضرورت ہے۔ اگر برکت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، برکت نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس صحت نہیں ہے، برکت نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے تو اتباع سنت کی توفیق نہیں ہے، برکت نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رب العالمین سے برکت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ مل کر میرے ساتھ آمین کہہ دیں تاکہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما کے اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہم بارک لنا فیما آتیت، اے اللہ تو نے ہمیں جو جو نعمتیں دی ہیں اللہ ان تمام نعمتوں میں برکتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔